السلام علیکم ناظرین اکرام، اس چینل کا مقصد دین اسلام کا خوبصورت چہرہ پوری دنیا کے سامنے لانا ہے اور پوری دنیا میں پائے جانے والے منفی تاثرات جو دین اسلام کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کی نفی کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہیں ایک مشہور برٹش یوٹیوبر جے پالفرے، جو اپنے مسلمان ہونے کی داستان سنا رہے ہیں اور ان کے پاکستان اور ترکی کے بارے میں کیا تاثرات ہیں وہ بھی آج ہم سنیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف۔ جے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں پوری دنیا کا مسلمانوں کے متعلق منفی تاثرات بدل دوں گا۔ اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر تمام مثبت چیزیں پوسٹ کرتا ہوں، ثقافت کے متعلق، خوراک کے متعلق، لوگوں کے اللہ متعلق اور زندگی کے طرز عمل کے متعلق، اس امید کے ساتھ کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے متعلق تاثرات بدل جائیں گے۔ برطانیہ اور امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں تاثرات ناقابل یقین حد تک منفی ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بدل دوں گا۔ اپنی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ باقی ملکوں کی نسبت پاکستان اور ترکی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اور ترکی کیوں؟ میرے خیال میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس ملک کے بارے میں کبھی کوئی مثبت بات نہیں سنی۔ میں نے جو باتیں سنی وہ دہشت گردی، جنگ اور تشدد کے بارے میں تھیں، اور میں وہاں گیا اور میری تمام توقعات کو شکست ہوئی۔ وہاں ہر کوئی بہت مہربان اور بہت اچھا تھا۔ وہاں کا کھانا ان چند بہترین کھانوں میں سے ایک تھا جو میں نے پوری دنیا میں کبھی کھائے تھے، اور میں نے ان لوگوں کی طرف سے سچی محبت کو محسوس کیا۔ اور ترکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں ممالک کے لوگ، کھانے اور ثقافت وجہ ہیں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ میں مساجد کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، مجھے مساجد سے محبت ہے۔ سبحان میں یہاں ناقابل یقین محسوس کرتا ہوں، اور میں نے استنبول کی سلمانیہ مسجد میں اسلام قبول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میرا ان دونوں ممالک سے ایسا تعلق ہے، خاص طور پہ ترکی سے، کیونکہ استنبول نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا۔ آپ امریکہ یا برطانیہ میں کارن فلیکس کھانے کے بجائے ترکی میں کباب کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی، صحیح کہا۔ سب سے دلچسپ بات کیا تھی جب آپ نے ان ممالک کا دورہ کیا اور آپ حیران رہ گئے؟ یعنی پاکستان، میکسیکو، ترکی، مصر میں۔ میکسیکو سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میکسیکو بالکل مختلف ہے کسی بھی دوسرے ملک سے جہاں میں گیا ہوں۔ مسلمان بڑے پیمانے پر میڈیا یا سڑکوں پر نظر نہیں ماشاء آتے۔ اللہ۔ میں صرف ایک مسجد کا دورہ کرنے میں کامیاب ہوا جب میں میکسیکو شہر میں تھا۔ تو جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ عجیب تھی کہ میکسیکو میں میری زیادہ مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اللہ مصر، پاکستان، ترکی، متحدہ عرب امارات میں مسلمان ہر جگہ پہ ہیں، اور میں نے یہاں کچھ بہترین دوست بھی بنائے ہیں۔ آپ نے پہلی بار اسلام کے متعلق کیسے سنا؟ یہ شاید 20 سال پہلے کی بات ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اسلام کے متعلق انتہائی منفی انداز میں سنا، اور اگر ہم زیادہ مثبت چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اسلام کے متعلق شاید 3 سال پہلے دریافت کیا، سفر کرنے سے، لوگوں کو ملنے سے، اور پھر میں نے واقعی اسلام کے متعلق سیکھا جب میں نے پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران قرآن پڑھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ اسلام کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا آپ بھی متعصب تھے؟ جی ہاں، میں مسلمانوں کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتا تھا، خاص طور پر جب برطانیہ میں انتہا پسندوں کی طرف سے کئی حملے اللہ ہوئے، اور میڈیا کے پاس اس تصویر کو 2 ارب لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت اچھا طریقہ تھا، جبکہ چند مٹھی بھر برے لوگ اس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح میرا دماغ برطانیہ کے میڈیا نے بری طرح متاثر کیا کہ اگر لندن میں کسی عورت کو حجاب پہنے دیکھتا تو میں اس گلی کو چھوڑ دیتا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو واقعی یہ جاننے کا موقع نہیں دیا کہ اسلام کیا ہے۔ اور شکر ہے پچھلے 2 سالوں میں نے واقعی سیکھا ہے اور دریافت کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور یہی امن کا مذہب ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ اصل میں یہ تب ہوا جب میں نے سفر کیا اور لوگوں سے ملا۔ میں مسلم اکثریتی ممالک کا بہت کم سفر کرتا تھا، اور پھر میں استنبول گیا، شکر ہے 3-4 سال پہلے، اور پھر میں نے ستمبر 2019 میں عراق جانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے میرے خیالات کو مکمل طور پر بدل دیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسلام کی مثبتیت کے متعلق مزید تحقیق کروں۔ میں پہلی مرتبہ عراق گیا جب میری عمر تقریباً 22 سے 23 سال تھی۔ تو آپ نے کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات کی جو مسلمان تھے؟ جی ہاں۔ تو آپ اس میں دلچسپی لینے لگے؟ تو میں اسی میں دلچسپی لینے لگا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اصل تحقیق کو دریافت کرنے کا وقت دیا، حقیقی اسلام کے بارے میں برطانیہ کے میڈیا سے دور۔ آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا؟ خوشی اور سکون کا سب سے شدید احساس، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں میں نے اتنا خوش اور اتنا زندہ محسوس کیا ہو۔ یہ دنیا کا بہترین احساس تھا۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں بے دین تھا، میری زندگی بے معنی تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی خالق ہے، میرا خیال تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بار جب میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا، اور جب میں نے وہ الفاظ ادا کیے، میں بہت خوش تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی سیاہ اور سفید سے نکل کر رنگین ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کا بہترین احساس تھا۔
آپ کے آس پاس کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ بہت خوش، وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے، مسجد کے اندر موجود لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ میرے لیے بہت خوش تھے۔ آپ کے خاندان، خاص طور پر آپ کی والدہ، والد، بہن اور بھائی کا رد عمل کیا تھا؟ شکر ہے میرے پاس دنیا میں سب سے زیادہ معاون خاندان اور معاون دوست ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کو پہلے بتایا۔ میں نے اصل میں اسنیپ چیٹ کھولا، میں اس وقت استنبول میں تھا، اور میں نے اپنی بہن کو پہلے براہ راست پیغام دیا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا، اور اس کا رد عمل بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے فیس ٹائم کیا اور میرے لیے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اور اچھی اور مثبت بات ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کا تصور اچھا نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ خوش ہو گئی؟ کیونکہ وہ میرا کام دیکھ چکی تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ میں کس سے ملا ہوں، اور وہ میری کہانیاں بھی سن چکی تھی، اور اب میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ میڈیا غلط ہے، بلکہ میڈیا بہت غلط ہے۔ اب وہ میڈیا کی بجائے میری ویڈیوز، میری کہانیاں اور میرے خیالات کو سچ سمجھتے ہیں۔ آپ کی والدہ اور والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اصل میں میرے والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جب میں 1 سال کا تھا۔ وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ آج تک کچھ نہیں جانتے، لیکن میری والدہ، میں نے انہیں فون کیا اور انہیں فون پر بتایا۔ میں نے ان کے رد عمل کے متعلق ویڈیو بھی بنائی۔ اصل میں مجھے 3 بار ان کو فون کرنا پڑا، اور 3 بار انہوں نے اٹھایا، اور میرے اعصاب آپ نہیں کہہ سکے۔ میں نہیں بتا سکتا، میں بہت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن میں نے انہیں بتایا، اور ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں، اور چشائر بلی ہمیشہ خوش مزاج اور مزاحیہ جانی جاتی ہے، اور یہ ان کے یہی الفاظ تھے: چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی برا لفظ نہیں کہا، میں نے کبھی اسلام کے بارے میں برا خیال نہیں سنا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے دوست اور خاندان بہت خوش تھے اور آج تک میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میرا سفر بہت مشکل ہوتا اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ اسلام میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ کہ آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی چیز آپ کو مشکل محسوس ہوئی؟ ہاں، یہ بہت مشکل لگ رہے تھے، خاص طور پر برطانیہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں اکیلے اس سفر پر تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، میں کسی کے ساتھ پریکٹس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج بھی بہت مشکل ہے، میں ابھی بھی مغلوب محسوس کرتا ہوں، لیکن اب شکر ہے بہت زیادہ مشق اور کام کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں آسانی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے انٹرنیٹ سے یہ تحقیق کیسے کی؟ کون سی ویڈیوز دیکھیں اور کون سے خطیب کو سنا؟ کئی یوٹیوب ویڈیوز سے، کئی کہانیوں سے جو مجھے سڑکوں پر لوگوں سے ملی، اور در حقیقت خود قرآن پڑھ کر سیکھا۔ کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اگر یہ نجی ہے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ آپ کا خاندان ملحد ہے تو آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی دن مسلمان ہو جائیں؟ کیا آپ ان کو اسلام کی سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ہر روز میں اپنی فیملی سے بات کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کو اس سفر کے بارے میں بتا سکوں، انہیں اسلام کے بارے میں بتا سکوں، حقیقی اسلام کے بارے میں، کیونکہ میں خوف زدہ ہوں کہ وہ اب بھی اسلام کے بارے میں برا تاثر رکھتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن میں اس کو بدل دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس قسط کو دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ میرے دوستوں اور خاندان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ ایک دن اپنی زندگی میں اسلام کے خوبصورت سفر کو شروع کریں، انشاءاللہ۔ میرا اندازہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کے رومانوی تعلقات رہے ہوں گے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے اور شراب بھی پیتے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو سب سے پہلے سور کا گوشت میں نے بہت عرصے سے نہیں کھایا، شاید جب سے میں 10 سال کا تھا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میں نے یقینی طور پر اس کی کمی محسوس نہیں کی۔ رومانوی تعلقات، میری 17 سال کی عمر سے کوئی لڑکی دوست نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے رومانوی تعلقات کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس سیاحت کے دوران وقت نہیں ہے، اس لیے اگر میں یہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور شراب، میں نے 2019 میں شراب پینا چھوڑ دی تھی، چنانچہ مسلمان ہونے سے 1 سال پہلے میں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے شراب چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے یونیورسٹی میں بہت شراب پی۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں روزانہ شراب پینا، پارٹی کرنا، جشن منانا اور پیپرز پڑھنا طلباء کی ثقافت ہے، لیکن ہاں، میں نے یہ چھوڑ دی کیونکہ یہ صحت مند طرز زندگی نہیں ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے سبزی خور تھا، اور شکر ہے میں نے حلال گوشت دریافت کیا، خاص طور پر یہاں ترکی میں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ یہاں کھانا زبردست ہے۔ آپ کا ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اور آپ مقبول بھی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے جو آپ کو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ہر روز۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا یا بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کی ماؤں کے بھی پیغامات ملتے ہیں، ای میل اور انسٹاگرام پر میسیجز، اور یوٹیوب پر کمنٹس میں مجھ سے بیٹی کے لیے شادی کا پوچھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر ان کو جواب نہیں دیتا، اور یہ بھی میں مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر اگلے 2 یا 3 سالوں میں۔ اس خوبصورت مسلم دنیا میں بہت کچھ ہے، مجھے ناقابل یقین لوگوں کو دریافت کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے، لہٰذا جب تک میں شاید 29 یا 30 سال کا نہ ہو جاؤں، میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے دریافت کرنے، سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ملحد کیوں نہیں رہے، اور اسلام کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
यकीनी तौर पर मैं बहुत मुतजस्सिस शख्स हूँ, इसीलिए मैं सफ़र करता हूँ और सीखने का शौक़ रखता हूँ। मेरे पास वक्त था और मैंने मास्टर डिग्री के लिए बैनुल अक़वामी सहाफ़त का मुताला किया, और मैंने मीडिया के मुतालिक सीखा कि वो इस्लाम के मुतालिक किस तरह मुकम्मल तौर पर गलत थे, और ज़ाहिर है मैंने अपनी जुस्तजू हासिल कर ली। लिहाजा मैं हमेशा एक मुतजस्सिस शख्स रहा हूँ जो हमेशा से दुनिया भर की सकाफ़तों, लोगों और ज़ुबानों के मुतालिक जानने का शौकीन रहा है। और कोरोना सुभान वायरस में इस वबा के दौरान मेरे पास बहुत वक्त था और मैंने इसको अच्छी चीज़ों और दरियाफ्त करने के लिए सल्लल्लाहु इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया कि जिन लोगों से मैं मिलता हूँ और वो इतने मेहरबान, मोहब्बत पसंद और पुरअमन कैसे हो सकते हैं, और ये सब मुझे इस्लाम की तरफ ले आया। और तब मैंने कुरान पढ़ने और यूट्यूब वीडियोस देखने का फ़ैसला किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर किसी के बारे में मज़ीद जाना, और ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ रहा। आपके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो बेहतरीन है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए इससे बेहतर लफ्ज़ तलाश कर सकता हूँ। और मेरे ख़्याल में इस कुरान में मौजूद हर शख्स उनसे बहुत कुछ सीख सकता है, और वो यकीनी तौर पर उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अपना कर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले और बहुत ज़्यादा कबूल करने वाले बन सकते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम से बात करने का मौका मिले, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके पास 1 मिनट हो शक तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने ज़ाती तजुर्बात से सीखें, ना कि मीडिया से। दुनिया का सफ़र करें, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का सफ़र करें, अपने आप को मौका दें कि आप मुसलमानों से बात करें और उनके सफ़र, उनकी कहानियों और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा जो मीडिया कहता है। और ये भी कि जब आप दुनिया भर में सफ़र करते हैं और अगर आपको किसी किस्म की मनफी बात नज़र आती है तो सिर्फ इतना शक जान लें कि इस्लाम कामिल है और मुसलमान नहीं। भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपका सफ़र, आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इंशाल्लाह आपका मकसद बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे भाई। इंशाल्लाह मैं ये काम इस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक पूरी दुनिया इस्लाम के बारे में मुस्बत नज़रिया न रख ले। जी तो नाज़रीन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये है दीन इस्लाम का रियल फेस, और अल्लाह ताला हम सबको सही मुसलमान होने की तौफीक अता फ़रमाए, अमली मुसलमान जो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।